अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ नूर। आयशा उमर हेयर। होप सो आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम नावल रीड करेंगे एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें रिव्यू ज़रूर दीजिए, हमें ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। काफ़ी रश है, लेकिन नींदा और हानिया एक कोने में खाने में मसरूफ़ है। सूरज की हल्की रोशनी शीशे से अंदर आ रही है। नीदा कुछ परेशान सी लग रही है। उसे मालूम नहीं कि ऐन उनकी पुश्त पर वाली कुर्सी पर अयान आकर बैठ चुका है, उनकी बातें सुन रहा है। नीदा आहिस्ता आवाज़ में नज़रें झुकाए। यार, मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, तेरे पास होंगे? हानिया चौंक कर। 2 लाख? खैर तो है, तू करेगी क्या इन पैसों का? नीदा मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ। सब खैर है, बस चाहिए। तनहा आते ही वापस कर दूंगी, वादा। हानिया सांस भरते हुए। नीदा, मेरे पास तो 50,000 है, लेकिन से लगते हैं। अयान मेज़ पर से अपना पासपोर्ट और फाइल उठाता है। मैं 3 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, कुछ फासला शायद कुछ सुकून दे जाए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फिर एक लम्हे को रुक कर पलटता है। अयान, लोन की रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो एहसास था वो शायद कभी वापस ना आए। निदा खामोशी से खड़ी रह जाती है। अयान दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कैमरा निदा के चेहरे पर आकर रुकता है, जहां आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या वाकई सब खत्म हो गया? निदा का फ्लैट, रात का वक्त, आसमान पर चांदनी छाई हुई, कमरे में हल्की मध्यम रोशनी। निदा सोफे पर बैठी है, हाथ में चाय का कप, मगर वो चाय नहीं पी रही। निगाहें हला में गुम हैं। पस मंज़र में हल्की सी पियानो की धुन बज रही है। निदा अपने दिल में आहिस्ता लहजे में, अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हर चीज़ रुक गई हो। वो 3 दिन 3 साल लग रहे हैं। पहले वो सिर्फ एक बोझ था, फिर दोस्त। पता नहीं कब वो मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया, और अब जैसे हर सांस में बस उसकी कमी है। निदा मेज़ पर रखी फाइल को देखती है, जिस पर लोन अप्रूव की मोहर लगी है। उसकी आंखों में नरमी उतर आती है। निदा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंसू जब्त करते हुए, लोन तो मिल गया, लेकिन वो शख्स चला गया जिसका एक लफ्ज़, एक नज़र सब कुछ ठीक कर देती थी। निदा चाय का कप रखती है, आहिस्ता से खड़ी होती है और खिड़की के पास जाकर चाँद को देखने लगती है। निदा,
ایان تم تو چلے گئے مگر میری راتیں تمہاری موجودگی کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ خاموشی اب کاٹتی ہیں۔ کاش تم سن سکتے کہ میں بھی ٹوٹ چکی ہوں تمہارے بغیر۔ نیدا چاند کی طرف دیکھتی رہتی ہے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر تنہائی کا درد ہے۔ ایان سوری، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو ہرٹ کیا، پر مجھے سچ میں افسوس ہے۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے بولا، سوری تو بہت دل سے آیا لگتا ہے، مگر فون رات 3 بجے؟ راتوں کو تم اب معافی مانگنے نکلی ہو یا دل کا حال سنانے؟ نیدا نے بے سختہ مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ بس دل نہیں مانا، نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کے بغیر سب ادھورا سا لگ رہا تھا۔ ایان نے گہری سانس لی اور چھیڑنے والے انداز میں بولا، تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چپ چاپ واپس آ جاؤں، تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں اور تم کہو ایان میں نے غلط کیا پر اب نہ جاؤ؟ نیدا نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، اتنا بتاؤ کب واپس آؤ گے؟ ایان نے کچھ لمحوں کی خاموشی دھیمی مگر چبھتی ہوئی شرارت سے کہا، جتنا تم نے تڑپانا ضروری سمجھا اتنا ٹھیک لگے گا۔ آخر کسی نے کہا تھا ایان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، پر بھروسہ توڑنے والی بات نہیں۔ نیدا کی آنکھیں بھیگ گئی مگر وہ خاموش رہی۔ ایان کی آواز نرم رہی، سو جاؤ نیدا، میں تمہیں معاف تو کر چکا ہوں، بس خود کو معاف کرنا سیکھ لوں۔ اور ہاں، اگلی بار 3 بجے فون کرنے سے پہلے کم از کم کچھ میٹھا بھیج دیا کرو۔ نیدا ہنس دی، آنکھوں میں نمی مگر دل میں سکون تھا۔ نیدا کی آنکھیں بند ہیں، موبائل کا الارم بجتا ہے، وہ نیند میں ہاتھ بھرا کر اسے بند کرتی ہے۔ آنکھیں آہستہ سے کھلتی ہیں، وہ کروٹ بدلتی ہے اور دیکھتی ہے ایان اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ نیدا کی سانس رک جاتی ہے۔ نیدا کی سانس رک جاتی ہے۔ ہائے اللہ جی! میں نے کہا لے سوری گائز، ہائے اللہ جی! یہ بندہ تو اب خوابوں سے نکل کے حقیقت میں اب میں کیا کروں؟ ایان شرارت سے جھکتا ہے، اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی محبت بھری چمکار دیتا ہے۔ نیدا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے پر شرم کی لالی چھا جاتی ہے۔ یہ خواب تو نہیں، تم آ گئے ہو؟ ایان نرمی سے کہتا ہے، جس کی بیوی رات 3 بجے اپنے شوہر کو یاد کر کے سوری کہے، اس کا شوہر کیسے نہ آئے؟ ایگو ٹوٹ جائے پر رشتہ نہ ٹوٹے، یہی پیار ہوتا ہے میڈم مسز ایان۔ نیدا چہرہ چھپانے کی ناشتہ ٹیبل پر سورج کی کرنیں نرم سی روشنی بکھیر رہی ہیں۔ ٹیبل پر ثمینہ آپا ناشتہ رکھ کر چلی جاتی ہیں۔ نیدا نرمی سے بیٹھی ہے جبکہ ایان پہلے سے کرسی نیدا ہنستی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ناشتے کی میز پر، پھر پورا دن تمہارا۔ ناشتہ ٹیبل پر سورج کی کرنیں نرم سی روشنی بکھیر رہی ہیں۔
ٹیبل پر سمینا آپا ناشتہ رکھ کر چلی گئی ہیں۔ نیدا نرمی سے بیٹھتی ہے جبکہ ایان پہلے سے کرسی پر بیٹھا ہوا شرارتی نظروں سے اسے گھور رہا ہے۔ ایان آہستہ سے: کیا بات ہے، آج تو ہماری میڈم وقت پر ناشتہ فرما رہی ہیں، کہیں شوہر کی غیر موجودگی سے دل تنگ تو نہیں ہو گیا تھا؟ نیدا برا سا منہ بنا کر کہتی ہے: تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے رات کو تمہیں فون کر کے میں نے کوئی قیامت کر دی ہو۔ ایان ہنستا ہے، پھر جھک کر نیدا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ نیدا، جب کوئی عورت رات 3 بجے صرف سوری بولنے کے لیے کال کرے تو مرد کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس کی ہو چکی ہے۔ نیدا نظریں چرا چھوڑ وہ دونوں بارش میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیدا کا دوپٹہ ہوا میں لہرایا جاتا ہے۔ ایان نرمی سے اسے اڑا دیتا ہے۔ نیدا کہتی ہے: ایان تم عجیب ہو، کبھی بہت دور، کبھی اتنے قریب کہ سانس لینا بھول جائے دل۔ ایان آہستہ سے جواب دیتا ہے: محبت ایسی ہی ہونی چاہیے، تمہیں چپ کرائے اور دل کو بولنا سکھائے۔ نیدا کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ بارش میں چھپ کر وہ آنسو بہاتی ہے اور ایان اسے قریب کرتا ہے۔ اسے اتنا کہ سانسوں کی گرمی محسوس ہو، لیکن وہ چھوتا کچھ نہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔
निदा दिल ही दिल में सोचती है, ये लम्हा ठहर क्यों नहीं जाता। निदा बारिश से भीगी हुई जल्दी अंदर आती है, अपना दुपट्टा निचोड़ती है और खुद को मसरूफ़ रखने के लिए जल्दी जल्दी किचन में चली जाती है। अयान पीछे आता है, खामोशी से निदा को आवाज़ देता है, निदा तुमने अब तक जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। निदा हाथ रोककर पलटती है, आंखों में नमी लेकिन लहजा सर्द। अयान, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। अयान धीरे से कहता है, वक्त कब कुछ देता है, वो तो सिर्फ ले जाता है और तुम्हें अब खोना नहीं चाहिए। देखो
ڈانٹ سننے کے لیے۔ ایک بہت فری ہو گئے ہو آج کل ایان صاحب۔ ایان: میں تو صرف اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، باقی آفس والوں کو تو اب بھی یہی لگتا ہے کہ
یہ نئی چیمپئن کی فلم دیکھی ہے؟ تم چپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایان شرارتی انداز میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تمہیں کیوں لگا میں تمہاری بات کر رہا ہوں؟ نیدا جلدی سے پلٹتی ہے مگر ایان کی آنکھوں میں شرارت ابھی بھی باقی ہے۔ وہ صرف ٹیسنگ کر رہا ہے مگر اس کی خاموشی مکمل تسلیم چھپا رہی ہے۔ کانفرنس ہال کی روشنی میں چمک تھی، ایان کا نام اعلان ہوا تھا اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نیدا جو سامنے بیٹھی تھی دھیرے سے مسکرائی۔ ایان اسٹیج پر گیا، اس نے اپنی ٹرافی اٹھائی اور مائکرو فون کے سامنے آ کر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ایک خاص چہرے پر رک گئیں۔ نیدا، ایان کی آواز تھوڑی گہری ہو جاتی ہے جب وہ بولتا ہے۔ ایان وہ انسان تھا جو محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، جو سمجھتا تھا جذبات صرف بیکار چیزیں ہیں، لیکن آج اس ایوارڈ سے زیادہ اگر کسی چیز کا شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو میرے دل میں خود چل کر آیا، بغیر کسی شکایت کے، بغیر بس ساتھ دینے کے لیے۔ ایان کی بات سے نیدا کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ایان تھوڑا رک کر آگے بڑھتا ہے۔ ایان وہ شخص جو آج بھی میرے بہت قریب ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شاید اس نے کبھی مجھ سے اپنے جذبات نہیں شیئر کیے، لیکن اس کی آنکھوں نے مجھ سے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ نیدا اپنی آنکھوں کو جھکا لیتی ہے مگر اس کی مسکراہٹ چھپائی نہیں جاتی۔ ایان کی آواز اب تھوڑی نرم ہو جاتی ہے۔ یہ ایوارڈ اس کے نام جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔